فتح مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا ایک اہم ترین غزوہ ہے۔ عہد نبوی کے تمام غزوات کی ایک الگ اہمیت ہے، لیکن مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ فتح مکہ میں اسلامی شوکت کا ایسا اظہار ہوا کہ عالم عرب پر اسلام کی دہک بیٹھ گئی۔ مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف کا موقع ملا، کعبۃ اللہ کو بتوں اور تصویروں سے پاک کر دیا گیا اور ایک طویل عرصہ کے بعد اللہ کی وحدانیت کا علم کعبہ کی چھت پر لہرایا گیا۔ غزوہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل مسلمانوں اور قریش کے مابین صلح حدیبیہ کے نام سے ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس نے خاص طور پر امن و امان کی ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ اس معاہدہ میں تمام قبائل کو اختیار دیا گیا تھا کہ جس کے ساتھ ان کی مرضی ہے ان کے ساتھ اپنا ہلاک کر سکتے ہیں۔ قبائل مکہ کے دو بڑے قبیلے جن کے نام بنو بکر اور بنو خزاع تھے، ان کی جنگ و جدل اور باہمی دشمنی کی اپنی ایک الگ تاریخ تھی، لیکن صلح حدیبیہ کے سبب ایک بار تمام دشمنیاں دب گئی تھی۔ چونکہ معاہدہ میں یہ شک شامل تھی کہ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا وہ اسی کا حصہ تصور کیا جائے گا، اس فریق پر حملہ تصور ہوگا۔ اس معاہدے کے تحت بنو خزاع آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں شامل ہو گئے، جبکہ بنو بکر قریش مکہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کچھ عرصہ فریقین پرامن رہے۔ اس صلح حدیبیہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کی ترقی میں تیزی آ گئی، تاہم شعبان 8 ہجری 630 عیسوی میں بنو بکر نے بنو خزاع پر حملہ کر دیا۔ اس وقت بنو خزاع ایک چشموں پر موجود تھے۔ اس موقع پر قریش مکہ نے معاہدہ کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف ان کو ہتھیار فراہم کیے بلکہ قریش مکہ کے کئی لوگ نقاب اوڑھ کر ان کے ساتھ حملہ میں شامل ہو گئے۔ اس واقعہ کے بعد عمر بن سالم خزاعی نے مدینہ منورہ کا رخ کیا اور دربار رسالت میں اشعار کی صورت میں عزداشت پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سماعت کیے اور ارشاد فرمایا کہ عمر بن سالم تمہاری مدد کی گئی، یعنی کہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ کی سربراہی میں ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، تفصیلات عرض کی اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ مکہ کے کون سے لوگ اس میں ملوث پائے گئے تھے۔ یوں صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی اور مسلمانوں نے کفار سے بدلہ لینے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ قریش مکہ کو اس بادادی کا جلد احساس ہو گیا، ان کو اس بات کا بھی ادراک ہو گیا کہ اب مسلمان کمزور نہیں رہے، چنانچہ ابو سفیان صلح کو بحال کرانے کے لیے مدینہ منورہ آئے۔ مختلف صحابہ کرام کے دروازے پر گئے، سب نے ان کو ملنے سے انکار کیا۔ سب سے مایوس ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، آپ نے بھی ابو سفیان کو صاف انکار کر دیا۔ یہاں سے ہو کر وہ مسجد میں گئے اور بلند آواز سے امن کا اعلان کیا اور اس صلح کی یک طرفہ تجدید کر کے مکہ مکرمہ واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادادی کا بدلہ لینے کا مصمم فیصلہ کر لیا اور اپنے غلاموں کو بھرپور تیاری کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اس تیاری کی کسی کو کون خبر نہ ہونے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماہ رمضان کے شروع میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 8 افراد کا لشکر بطن اعظم کی طرف روانہ فرمایا، تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اس راستہ سے مکہ کی طرف روانہ ہونے والا ہے۔ تاہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا راستہ اختیار فرمایا۔ 10 رمضان مبارک 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مکہ کا رخ کیا۔ ابو احم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ مدینہ سے باہر نکل کر 2,000 افراد اور اسلامی لشکر کے ساتھ مل گئے۔ یوں 12,000 صحابہ کا لشکر جرار مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے محض 1 منزل کے فاصلے پر ایک خاص مقام پر قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اسلامی لشکر کو پورے میدان میں پھیلا دیا۔ ہر صحابی کو کہا کہ اپنا الگ چولہا روشن کریں۔ رات کے وقت ابو سفیان خبر گیری کے لیے مکہ سے باہر نکلے تو آگ کا اتنا بڑا اولو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ان کو ایک خیال یہ تھا کہ شاید بنو خزاع کا لشکر ہو، لیکن ابو سفیان نے اس خیال کی تردید کی کہ ان کا لشکر اتنا عظیم نہیں ہو سکتا۔ اسی اثنا میں ابو سفیان کی ملاقات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو آگاہ کیا کہ بہتر یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کر لیں، ورنہ اس عظیم لشکر کے سامنے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کو اپنے خچر پر ساتھ بٹھایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب اس کے قتل کے در پہ ہوئے، لیکن سرکار دو عالم نے منع فرما دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ایک جاہ پسند اور اعزاز پسند شخص ہے، آپ اس کو کچھ اعزاز عطا فرمائیں تاکہ یہ مطمئن ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شان کریمی کا بے مثال مظاہرہ فرماتے ہوئے اعلان فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہوگا اس کو بھی امان ہوگے، جس پر ابو سفیان از حد مسرور ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو مکہ کی طرف کوچ کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کرو تاکہ سارا لشکر اس کے سامنے سے گزرے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے پرچم کے ساتھ گزرتا
ابو سفیان حضرت عباس سے دریافت کرتے کہ یہ کون سا قبیلہ ہے۔ حضرت عباس قبیلے کا نام بتاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ مبارک گزرا۔ حضرت سعد کے ہاتھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا پرچم تھا۔ ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ بھلا کسی کی طاقت ہے کہ جنگ لڑیں؟ اس نے تو بڑی سلطنت جمع کر لی ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا یہ بادشاہت نہیں بلکہ نبوت ہے۔ یہ حالات دیکھ کر ابو سفیان تیز رفتاری سے مکہ کی طرف دوڑا اور بلند آواز میں قریش مکہ کو کہا کہ ہے اہل قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم لشکر لے کر آئے ہیں کہ تمہیں مقابلے کتاب نہیں، لہٰذا جو ابھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے۔ چونکہ ابو سفیان کا گھر اتنا بڑا تو نہیں تھا کہ سب لوگ اس میں داخل ہو سکتے، چنانچہ یہ اعلان کیا گیا کہ جو اپنے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی امان ہے۔ یہ سن کر اہل مکہ حرم کی طرف دوڑے اور کچھ اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے سے قبل ذی الطوی کے مقام پر لشکر کی تقسیم کی اور مکہ مکرمہ میں مختلف راستوں سے داخل ہونے کی حکمت عملی اختیار فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکہ مکرمہ کے زیریں حصے کی طرف سے داخل ہوں۔ ان کو راستہ میں کچھ مزاحمت ہوئی جس کو حضرت خالد بن ولید نے کچل دیا۔ یہ تمام لشکر اپنے اپنے مقررہ راستوں سے ہو کر مقررہ مقام پر پہنچ گئے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ کے آخری نبی آج اپنے اس ہوائی شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی میں نکلنا پڑا تھا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرنے سے روک دیا جاتا تھا۔ آج اس شہر میں 12,000 کے لشکر کے ساتھ بشارت، آج اس شہر میں 12,000 کے لشکر کے ساتھ یہ حزین، کامل اور آخری نبی مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بیت اللہ شریف پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس اللہ کریم کی بارگاہ میں جھک گیا۔ مختلف کتب سیرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ درج ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریشیو، اللہ نے تم سے جاہلیت کے غرور کو ختم کر دیا، سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ بہتر ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ آپ نے پوچھا، ہے قریش بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ سب نے کہا کہ آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ جو کریں گے اچھا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہیں آزاد کیا سب کو معاف کیا۔ فتح مکہ کا سب سے اہم مرحلہ بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کرنا تھا۔ اس وقت کعبہ میں 360 سے زائد بت موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمان کے ساتھ بتوں کو گراتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے، جاء الحق وزہق الباطل، اور آپ کی ٹھوکر سے بت اوندے منہ گرتے۔ عثمان بن طلحہ چابی لے کر کعبہ کے اندر داخل ہوئے، کعبہ کو تصویروں سے پاک کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی اور انہوں نے کعبہ میں طویل عرصہ کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔